الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین، اما بعد۔ کل آپ کے سامنے ذکر آیا تھا اخلاق کا، اور اسی میں بتایا تھا کہ بعض اخلاق برے ہوتے ہیں، بعض اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ اخلاق جو مخلوق سے تعلق رکھنے والے ہیں ان میں سے بعض برے اخلاق کا کل ذکر کیا تھا، جیسے کہ حسد کی بیماری، اسی طریقے پر کینہ اور بغض دل میں رکھ لینا، یہ چیزیں مخلوق سے تعلق رکھنے والی ہیں اور برے اخلاق میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بدترین اخلاق میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح پر ایک اور برائی ہے اخلاقی برائی، جس کو کہتے ہیں بہتان ترازی۔ کسی آدمی کے اوپر بہتان لگا دینا، جو کام جو برائی اس نے نہ کی ہو اس برائی کو اس کی طرف منسوب کر دینا، یہ بھی بہت ہی گھٹیا قسم کی بیماری ہے، بہت ہی گھٹیا قسم کا اخلاق ہے کہ آدمی کسی کے اوپر بہتان لگا دے۔ کسی نے کسی کا مال نہیں دبایا اور ایک آدمی اس کے اوپر یہ بہتان لگا دے کہ اس نے میرا مال دبا لیا۔ کسی نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی لیکن اس کے اوپر اس نے الزام دھر دیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ برائی کی۔ یہ ہوتا ہے الزام تراشی اور بہتان تراشی، اور اسلام کے اندر یہ بھی سخت ترین حرام اور ناجائز ہے۔ کوئی آدمی کسی آدمی کے اوپر بہتان لگا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر جھوٹی بات باندھ رہا ہے۔ اس میں یہ تو یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اور دوسرے ہے کہ اس جھوٹی بات کا انتساب ایک اور آدمی کی طرف کرتا ہے، تو دو اس کے اندر برائیاں ہو گئی۔ ایک برائی جھوٹ بولنے کی برائی، اور ایک برائی اس جھوٹی بات کو دوسرے کی طرف منسوب کرنے کی برائی۔ اس طریقے پر دوسرے آدمی پر بہتان لگا کر اس کو بدنام کرنا یا اس کی تذلیل و توہین کرنا، اس کے ساتھ غلط معاملات کو جاری رکھنا، بد کلامی و بد زبانی کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ جب آدمی کسی آدمی پر بہتان باندھے گا تو بد زبانی بھی کرے گا، بد کلامی کرے گا، اور بد اخلاقی کے جتنے راستے ہیں وہ کھلتے چلے جائے گا۔ اس لیے اسلام نے اس کو سخت طور پر منع کر دیا کہ کسی کے اوپر کوئی الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے۔ الزامات بھی بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا گیا، جس کا ذکر میں نے چند دنوں پہلے آپ کے سامنے کیا تھا کہ کچھ منافقین نے دین کو بدنام کرنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھ دیا اور اس کا پرچار کرنے لگے۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات جھوٹی چل پڑتی ہے تو بہت سارے اچھے اچھے لوگ بھی ان غلط باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت مصطح ایک صحابی تھے، اچھے آدمی تھے، بڑے پاکیزہ آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وہ رشتہ دار بھی لگتے تھے اور مہاجرین صحابہ میں سے تھے، بڑے فضائل ان کے تھے۔ لیکن جب منافقین نے پروپیگنڈا کیا تو اس پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ حضرت مصطح جیسے صحابی بھی ان باتوں کو سچ سمجھنے لگے، جس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کو بڑا دل کے اندر دکھ ہوا تھا، اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے، اس سے کہ وہ غریب بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی تھی کہ میں مصطح کو ایک پیسہ نہیں دوں گا،
لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا رحم دیکھیے کہ اللہ نے آیت اتار کر ان کو بتایا کہ بھائی اچھے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر انہوں نے غلط کیا ہو تو تم کیوں غلط کر رہے ہو؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ اللہ نے آیت اتاری اور بتایا کہ نہیں تم ایسی قسم نہ کھاؤ۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ بعض وقت اس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں تو بعض اچھے لوگ بھی ان پروپیگنڈوں کے اثر میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایک بدترین قسم کا عمل ہے بہتان ترازی کا، اور لوگوں میں اس کی اشاعت کا، لوگوں میں اس کے پروپیگنڈا کرنے کا، تاکہ کسی کو بدنام کرے، کسی کی شخصیت کو مجروح کرے اور کسی کے اوپر جو ہے کسی کی تحقیر و تذلیل کے سامان پیدا کرے۔ یہ بات انتہائی ناروا ہے۔ لیکن دنیا میں ہوتا آیا ہے کہ کچھ لوگوں پر الزام رکھ دیتے ہیں، جیسے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کی بات ابھی عرض کی، اسی طریقے پر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہا کرتے تھے، اس لیے کہ عزیز مصر نے ان کو خرید لیا تھا اور اپنا غلام بنا لیا تھا۔ جب وہاں رہتے تھے تو ان کا بچپن تھا، لیکن اللہ نے ان کو بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، اور پھر جو عمر بڑھتی گئی یہاں تک کہ جوان ہو گئے تو ان کے حسن میں، ان کی خوبصورتی میں ظاہر ہے کہ 4 چاند لگ گئے۔ تو عزیز مصر کی بیوی جس نے ان کو پالا تھا، جس نے ان کی دیکھ بھال اور دیکھ ریکھ کی تھی، وہ خود ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور ان سے برائی کا ارادہ کرنے لگی، اور پھر برائی کا حکم دینے لگی، دروازے بند کرا دیے اور برائی کے لیے دعوت دی۔ لیکن حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام وہاں سے بچ کے بھاگ کر نکل کے آئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت یہ عظیم معجزہ ظاہر فرمایا۔ حضرت یوسف کا یوں کہیے کہ کرامت ظاہر فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ دروازے جو بند تھے دوڑ کر یہ آتے رہے اور دروازے کھلتے چلے گئے۔ باہر نکلے اور عزیز مصر کی بیوی جس کا نام تھا زلیخا، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، اور اس نے آ کر ان کا پیچھے سے کرتا کھینچنا چاہا، لیکن حضرت یوسف ادھر بھاگ رہے تھے اور پوری شدت سے بھاگ رہے تھے۔ اس نے پوری شدت سے ان کا کرتا پکڑ کے یوں کھینچا، جس کا نتیجہ ہوا کہ پیچھے کے حصے والا وہ کرتا پھٹ گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، باہر نکلے تو عجیب منظر تھا کہ عزیز مصر گھر میں داخل ہو رہا ہے، ادھر سے یہ باہر نکل رہے ہیں، اور عزیز مصر جو کہیں گیا ہوا تھا وہ اپنے گھر کو واپس آ رہا ہے۔ آمنا سامنا ہو گیا، اور پیچھے دیکھو تو زلیخا۔ جو ہی آمنا سامنا ہوا، یہاں پر عورت کی مکاری اور عیاری کا اندازہ لگائیے کہ زلیخا جو ان کو بہکا رہی تھی اور برائی کی دعوت دے رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام بچ کے نکل آئے تھے، حتیٰ کہ پیچھے سے پکڑ کر اس نے ان کا کرتا بھی پھاڑ دیا تھا۔ اچانک وہاں پر جب دیکھا کہ عزیز مصر یعنی اس کا شوہر سامنے موجود ہے اور یہ دوڑ ہو رہی ہے، پیچھے سے یہ آ رہی ہے، یہ منظر اس نے دیکھ لیا تھا، تو عورت کہنے لگی مجھے بتائیے اس آدمی کی کیا سزا ہونا چاہیے جو آپ کی بیوی پر غلط نگاہ ڈالتا ہے؟ کیا بول رہی ہے؟ عزیز مصر کو اپنے شوہر کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ اس آدمی کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کی بیوی پر غلط ہاتھ ڈالے، آپ کی بیوی پر غلط نگاہ ڈالے اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے لگے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟
اس بیچارے کو تو پتا نہیں تھا کہ کیا ہوا تھا قصہ. اس نے کہا کیا قصہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ جو ہے اس نے میرے ساتھ یہ بری حرکت کی. دیکھو الزام دھرا کہ نہیں دھرا؟ خود برائی کرنے پہ آئی, خود برائی کی دعوت دیتی رہی, اور پھر جب یہ قصہ یوں سامنے آیا اور خود پھنسنے والی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام پر اس نے الزام دھر دیا, بہتان لگا دیا اور کہا کہ میرے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی ہے, میرے ساتھ انہوں نے ایسی ایسی حرکت کی ہے اور میں بچ کے نکل آئی ہوں, جبکہ معاملہ بالکل الٹا تھا. جب عزیز مصر کے سامنے بیوی نے کہا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے وضاحت کی کہ معاملہ ایسا نہیں, معاملہ تو الٹا ہے, لیکن آپ فیصلہ کریں تو کیسا کریں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک وہاں پر دوسری کرامت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ظاہر فرمائی, اور وہ یہ کہ وہاں پر جو لوگ تھے ان میں سے کسی کے ہاتھ میں بچہ موجود تھا, شیر خوار بچہ جو ابھی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے والا تھا. وہ بچہ کسی کے ہاتھ میں وہاں موجود تھا لوگوں میں سے. اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو زبان عطا کر دی. جو بچہ ابھی بولتا نہیں تھا, ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتا بچہ تھا, لیکن اللہ نے اس کو زبان عطا کر دی اور اس نے یہ کہا کہ اس معاملے کا حل یوں ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھو کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے کہ سامنے سے پھٹا ہے. اگر سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹا ہے, یہ عورت سچی ہے, اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے, یوسف سچے ہے. جب ایک چھوٹے سے بچے کی زبان پر یہ بات آئی, ساری دنیا حیرانی کے ساتھ دیکھنے لگی, اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف کے کرتے کی طرف لوگوں کی نگاہ گئی کہ بھئی دیکھو پیچھے سے پھٹا ہے کہ سامنے سے. اس لیے کہ اگر یوسف علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوتے اور وہ بچنے کی کوشش کرتی, کرتا تو سامنے سے پھٹنا چاہیے تھا, اور اگر یوسف علیہ السلام بچ کے بھاگ رہے تھے, یہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پکڑ رہی تھی, تو کرتا پیچھے سے پھٹنا چاہیے تھا. بچے نے یہی اصول بتا دیا. اب جب یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. جب یہ سامنے بات آ گئی تو عزیز مصر کی زبان سے نکل گیا کہ یہی عورتوں کی مکاری و عیاری ہوتی ہے. یہ عورتوں کی مکاری و عیاری, عورتوں کا مکر و فریب ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف تم اس کو معاف کر دو اور اس کو چھوڑو, اور پھر جو ہے اس سے کہا کہ تو اپنی غلطی کا اقرار کر, اپنی غلطی سے معافی مانگ. یہ کہہ کر معاملہ دفع کر کے اندر لے کر چلا گیا. یہ ہوا تھا قصہ. اس کے بعد بھی لمبا قصہ ہے, مجھے پورا قصہ تو بتانا نہیں ہے. اس وقت یہ ماجرا بتانا تھا کہ الزام تراشی دیکھو کیسے ہوتی ہے کہ ایک آدمی خود برائی کرنا چاہتا ہے, برائی کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد دوسرے آدمی کے اوپر الزام ڈال دیتا ہے. یہ پرانی رسم لوگوں کے اندر چلی آ رہی ہے, بدکاروں میں اور غلط کاروں میں, فاسقین اور فاجرین میں, بدترین لوگوں میں, کہ لوگوں کے اوپر الزام ڈال دیا کرتے ہیں. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہمیں ایک ایک جملے کا جواب دینا ہے, ہمیں ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے, ہمیں ایک ایک قلم کی تحریر کا جواب دینا ہے. جو ہم لکھیں, جو ہم بولیں, ہر ایک کا اللہ کے پاس میں جواب چکانا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے جو بھی نکلتا ہے اس کے اوپر اللہ کے فرشتے مقرر. تم بہتان باندھو, تم غیبت کیا کرو, تم چغلی کھایا کرو, کوئی غلط بیانی کیا کرو, ہر ایک کے اوپر اللہ کا فرشتہ موجود ہے تمہارے پاس, وہ لکھتا چلا جائے گا, اور قیامت کے دن دفتر کے دفتر تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیے جائے گا. اس لیے بہت احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے ہو, ہمارے قلم سے ہو, ہمارے انداز سے ہو, کسی کے اوپر کوئی بہتان نہ لگایا جائے. یہ بہت ہی بدترین بیماری.
اسی طرح ایک بیماری ہے لوگوں کے درمیان، وہ ہے بدگمانی کی بیماری۔ یہ بھی ایک برا خلق ہے۔ آدمی کا دل پاک ہونا چاہیے، آدمی کے دل کے اندر تو اچھائی اور خوبی ہونی چاہیے، نہ کہ برائی ہو۔ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر بعض برائی جما لیتے ہیں، جس کا نام ہے بدگمانی۔ گمان کے معنی تو سب کو معلوم، گمان، بد کے معنی برا، بدگمانی کے معنی میں برا گمان جما لینا، یہ بھی بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس سے منع کیا، حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ بدگمانی نہ کرو۔ خامخواہ ایک آدمی سے کیوں بدگمانی کرتا ہے آدمی؟ بدگمانی نام ہی ہے اس کا کہ آدمی بے دلیل کسی کے بارے میں برائی اپنے دل کے اندر جما لے، اس کو برا سمجھنے لگے، اس کے ساتھ برائی کرنے لگے، اس کے ساتھ برو جیسا سلوک کرنے لگے۔ یہ بات انتہائی ناروا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں، بہت سے گمان وہ ہوتے ہیں جو گناہ یعنی غلط، اور آدمی اس غلط بات کو جمائے رکھتا ہے۔ اس لیے گمان غلط کبھی نہیں جمانا چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اپنی خانقاہ کے اندر جو لوگ ہوتے تھے ان کے درمیان میں بیان کرتے تھے، واضح و نصیحت فرماتے تھے، لوگوں کا اصلاح، وہ لوگوں کا تزکیہ کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب مجلس ختم ہوتی تو نکل کر اپنے گھر جاتے تھے اور گھر جا کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر اس کے بعد اپنی خانقاہ تشریف لاتے۔ ایک جمعہ میں انہوں نے بیان کیا اور پھر اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جانے کے لیے خانقاہ کے باہر نکلے، تو خانقاہ کے باہر ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی کے دل میں آیا کہ بھائی یہ کیا برا آدمی ہے، گھوڑے پہ سوار بھیک مانگ رہا ہے، کیا ضرورت تھی بھیک مانگنے، بے ضرورت خواہ مانگ رہا ہے۔ دل کے اندر ایسا گمان آیا، برائی آئی، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، اپنے گھر جا کر آرام کرنے لگے۔ خواب کے اندر دیکھا کہ ایک آدمی ہے بزرگ، اور وہ ان کے سامنے ایک طبق رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جنید کھاؤ۔ جنید بغدادی طبق کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مردار کا گوشت رکھا ہوا ہے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مردار کا گوشت، اور مجھے مردار کا گوشت کھانے کہتے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہارے پاس تو یہ منع نہیں ہے نا، ابھی تو تم آئے تھے برائی کر کر، دل میں برائی جما کر، وہاں تو تمہارے لیے برائی جائز ہو گئی اور یہاں برائی حرام ہو گئی۔ فوراً آنکھ کھل جاتی ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ میں نے وہاں ایک آدمی کے بارے میں جو دل کے اندر برا گمان جمایا تھا، بری بات اس کے بارے میں سوچی تھی، اللہ نے اس کی اصلاح کے لیے اس آدمی کو خواب کے اندر مجھ کو بھیج دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ ہو جو آ کر مجھے سمجھا رہا ہو کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ اس کے بعد اٹھتے ہیں اور اس آدمی سے معافی مانگنے کے لیے اسے تلاش کرتے ہیں۔ خانقاہ کی طرف گئے، دیکھا کہ وہ وہاں موجود نہیں، لوگوں سے پوچھ تاچھ کی کہ بھئی ایک آدمی یہاں کھڑا ہوا تھا اور جو ہے گھوڑے پہ سوار تھا، بھیک مانگ رہا تھا، وہ آدمی کہاں گیا کسی کو پتا ہے؟ لوگوں نے کہا اس طرف کو گیا تھا۔ جنید بغدادی اپنے خادم کو لے کر اس طرف کو، اس رخ پر چلنے لگے۔ بہت دور جانے کے بعد ایک نہر کا کنارہ ان کو ملا، وہاں کنارے پر اس آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی وہاں پر موجود ہے۔
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کے پاس میں گئے اور جا کر اس سے معافی مانگی کہ بھائی میں نے تیرے بارے میں بدگمانی دل میں پیدا کر لی تھی اور مجھے خواب کے اندر اللہ کی طرف سے متنبہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے میں تیرے سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ وہ آدمی کہنے لگا آپ نے میرے بارے میں کیا برا گمان جمایا تھا؟ جنید بغدادی نے کہا میں تمہارے بارے میں یہ سوچ رہا تھا گھوڑے پہ سوار ہے پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے، یہ کیا آدمی ہے بھیک مانگنے والا، غلط آدمی ہے، دھوکے باز ہے، برا آدمی ہے، میں نے دل میں تمہارے بارے میں یہ سوچا تھا۔ اس آدمی نے کہا دیکھو گھوڑا تو ہے میرے پاس لیکن میں مسافر ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، مسافر ہوں، جا رہا تھا راستے میں، گھوڑا تو ہے میرے پاس، سواری کے لیے تو گھوڑا یہ تو جو ہے میرے پاس ہے موجود، لیکن کھاؤں گا کیا؟ 3 دن گزر گئے فقر و فاقے میں مبتلا رہ کر اب میں نے تمہاری خانقاہ کے پاس میں دیکھا بہت سے اللہ کے نیک بندے جمع ہے، دل نے اندر سے کہا بھوک و پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ گئی ہے، چلو نیک لوگوں کا مجمع ہے، یہاں پر کم از کم بھیک مانگ کر جو اللہ کی طرف سے میرے لیے جائز ہے وہاں سے وصول کر کے کچھ اپنا کام چلا لوں، اس کے لیے میں نے بھیک مانگا، کچھ لوگوں نے مجھ کو دے دیا، میں روٹی خرید کے لایا، یہاں بیٹھ کے میں نے روٹی کھائی اور نہر کا پانی پیا، اب سفر کے لیے آگے چلے جا رہا ہوں۔ بھائی میرا تو یہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی کو رونا آ گیا، انہوں نے کہا بھائی ہم نے کیسا اس کو برا سمجھا جبکہ اس کا مانگنا حق بجا نہیں تھا۔ اس لیے جب کسی کو دیکھو بلا تحقیق برا اس کو نہ سمجھو۔ بھکاری تو جگہ جگہ آپ کو ملتے، اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ارے بھیک مانگنے والے ہوتے ہی، جی بھیک مانگنے والے بھی ہوتے ہیں اور انہی بھکاریوں کے درمیان کوئی واقعی بھکاری بھی ہوتا ہے۔ آپ کو کیا خبر کہ کون کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اچھا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی برا بھی ہوگا، لیکن بروں کو دیکھ کر اچھوں کو بھی نہ دینا اور ان کو بھی محروم کر دینا یہ تو انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں لوگوں میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں حاجت مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، دوا دارو کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بھی مختلف قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گھروں کے باہر نکل جاتے ہیں، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، مسجدوں کی طرف آ جاتے ہیں اور بھیک مانگنا شروع کر ڈالتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو عزت نفس کی وجہ سے اپنے گھروں ہی میں بیٹھے رہتے ہیں بھوکے اور پیاسے، اور ان کو ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں کے مالوں میں ان لوگوں کا بھی حق ہے للسائل جو مانگتا ہے، معلوم ہوا مانگنے والے کو دینا ہے۔ اب رہا یہ کہ بھائی بعض مانگنے والے غلط کار ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ تو ہم کو نہیں معلوم کون کیا، جب معلوم نہیں، اگر معلوم ہو تو نہ دو ٹھیک ہے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کسی ذریعے سے، کسی وسیلے سے، کسی یقینی طریقے سے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، مکار ہے، ضرورت مند نہیں ہے، خواہ مخواہ مانگ رہا ہے، تب تو اس کو آپ نہ دیں۔ لیکن جب آپ کو معلوم نہیں، سڑک پہ 10 آدمی مانگ رہے ہیں، 10 آدمیوں میں سچے کتنے، جھوٹے کتنے، جب ہم کو خبر نہیں ہے تو جن کو آپ دے سکتے ہیں دے دو، اگر آپ نے دے دیا وہ غلط کار تھا تب بھی ثواب آپ کو ضرور مل جائے گا، اور اگر واقعی ضرورت مند کے ہاتھ میں پہنچ گیا تو پھر تو کیا معلوم ہوا کہ بدگمانی یہاں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا وفی اموالہم حق للسائل، جو سائل مانگنے والا ہوتا ہے اس کا بھی حق ہوا کرتا ہے، والمحروم، اور محروم کا بھی حق ہوتا ہے۔ محروم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بھیک مانگنے نہیں آتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ بہت سے بندے تو وہی ہوتے ہیں ضرورت ہے ان کو، پریشانی لاحق ہے ان کو،
کھانا نہیں ہے ان کے پاس، کپڑا نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود کسی سے مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں پسارتے، وہ اپنے گھروں میں عزت نفس کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا مانگنے والوں کو بھی دو، جو نہیں مانگتے گھروں میں بیٹھے ہیں ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ بھی ہمارا ایک کام ہونا چاہیے کہ ہم جمع کریں اپنا پیسہ، ضرورت مندوں تک پہنچائے۔ مانگنے والوں کو اگر آپ نہ دے لیکن جا کر خود تلاش کر کے تو دے سکتے ہیں نا، کس کو ضرورت ہے اور کون حاجت مند ہے، کون بیماریوں میں مبتلا ہے، کون فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہے، کس کے بچوں کا کیا مسئلہ ہے، ذرا جا کر دیکھ کر دیجئے، یہ بھی ہمارا حق ہے۔ اللہ نے اس کو کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ میں بتا رہا تھا بدگمانی بہت بری چیز ہے، یہاں تک کہ فقیروں کے بارے میں بھی بدگمانی کرنا روا نہیں سمجھا گیا، اس لیے کہ بہرحال وہ انسان ہے ہم جیسا انسان، ہر انسان کی عزت ہے، ہر انسان کے لیے اللہ کے ہاں حق ہے، اس لیے کسی کو برا نہ سمجھو، اس کے بارے میں دل کے اندر برائی کو نہ جماؤ۔ ایک اور چیز ہوتی ہے وہ ہے چغلی کھانا۔ چغلی کھانا بھی بری لت ہے، بری صفت ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر لگا دیتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لگا دیتے ہیں، آپس کے اندر لڑائیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کا نام ہے چغلی کھانا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر 2 قبریں نظر آئی، پرانی قبریں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابی بھی موجود تھے، ابن عباس اس کے راوی ہے، ہو سکتا وہی ہو یا کوئی اور۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی گزر رہے تھے، 2 قبریں آپ کو نظر آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ 2 قبر والے ایسے ہیں جن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، انہما لیعذبان فی قبورہما، ان دونوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا ان میں سے ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے حفاظت نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ چغلی کھایا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا۔ معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ بھی عذاب قبر کا باعث ہے۔ عذاب قبر بہت وجوہات سے ہوتا ہے، ان میں سے ایک وجہ اس حدیث میں بیان کی گئی کہ جو آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے حفاظت نہیں کرتا، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، اگر ضرورت سے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا جائز تو ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ نہیں ہے کہ پیشاب کھڑے ہو کے کرے، پیشاب بیٹھ کر کرے، اور اس طرح کرے کہ چھینٹے بالکل نہ اڑنے پائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پیشاب فرمانا چاہتے تھے تو وہاں جا کر زمین کو ذرا نرم کر لیتے تھے۔ اب تو اس کی ضرورت نہیں رہی، اب تو بیت الخلاء بنائے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو تھے ہی نہیں، کہیں پر کر لینا ہوتا تھا، جنگل میں جا کے کرنا ہوتا تھا، ویرانے میں جا کے کرنا ہوتا تھا، بنا ہوا کچھ نہیں تھا، وہاں پر اللہ کے نبی اپنے عصے کو لے جاتے اور اس سے کھدائی کرتے اور زمین کو نرم کر لیتے، اس لیے کہ سخت زمین کے اوپر پیشاب اگر پڑتا ہے تو چھینٹوں کے اڑ کر خود پر پڑنے کا بڑا اندیشہ ہوگا، لہذا آپ زمین کو نرم کرتے تاکہ زمین اس کو جذب کر لے۔ بہرحال ایک بات تو یہ بھروائی، دوسری بات اس کے اندر یہ بتائی کہ عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ آدمی چغلی کھایا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، دلوں کو توڑ دینا، خاندانوں کو پھوڑ دینا اور تباہ کر دینا، اور لوگوں کے درمیان میں نا اتفاقیاں نا چاقیاں پیدا کر کے چھوڑ دینا، یہ بھی بدترین قسم کا خلق ہے۔ اچھے لوگوں کے اندر تو یہ ہو نہیں سکتا، بہت ہی برے حد سے گرے ہوئے لوگوں کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو لڑانے کے لیے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اسلام اس کے مقابلے میں یہ کہتا ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے درمیان میں برائی ہو
ان دونوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے۔ اگر دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے، دو آدمیوں کے درمیان میں لڑائی ہے، برائی ہے، ایک آدمی دونوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے کوئی جھوٹی بات بول دیتا ہے، اسلام کہتا ہے یہ جھوٹ تمہارے لیے جائز ہے، اس جھوٹ پر کوئی عذاب نہیں، ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر دو آدمیوں میں جھگڑا تھا، ایک آدمی نے دونوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے ایک آدمی کے پاس میں گیا اور جا کر کہا کہ بھائی تمہارا اس کا کوئی جھگڑا تھا کیا؟ ہاں وہ بڑا برا آدمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ آدمی کہنے لگے نہیں میں تو اس کے پاس میں گیا تھا، وہاں تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، میرا وہ بڑا ساتھ دیتے ہیں، میرے ساتھ یہ تعاون کیا تھا، میرے ساتھ یہ بھلائیاں کی تھی، وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا۔ اب اتنا کہتے ہی اس کے دل کے اندر اس آدمی کی محبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ برائی نکل جائے گی اور سوچنے لگے اچھا میری تعریف کرنے لگا وہ، اب اس کے دل کے اندر کی وہ کھٹاس مٹھاس سے بدل جائے گی۔ اب پھر اس کے پاس سے فارغ ہو کے ادھر گیا اور اسے بھی جا کر کہا میں ان سے مل کے آیا، وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، آپ کے بارے میں ایسے اچھے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب اس کے دل کے اندر کی برائی جو اس سے تھی وہ نکل گئی، یہاں تک کہ دونوں کے دل صاف ہو گئے اور آپس کے اندر ان کو ملا کے چھوڑ دیا، حالانکہ ایک جھوٹ تھا، نہ اس نے تعریف کی تھی نہ اس نے تعریف کی تھی، لیکن یہ جھوٹ جائز جھوٹ ہے، بلکہ بعض وقت واجب ہو جاتا ہے ایسا جھوٹ بولنا۔ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کی مجلس میں ایک نیا آدمی غیر ملک کا آ گیا، کسی اور ملک کا، اور اس کی زبان بھی دوسری تھی۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لی کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اجازت ہو گئی تو وہ اپنی زبان میں کچھ بولنے لگا۔ اب اس کی زبان وہ کوئی نہیں سمجھتا تھا، ایک آدمی تھا، ایک یا دو آدمی جو اس کی زبان کو وہاں سمجھنے والے تھے۔ اب وہ وہاں کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے بادشاہ کی برائی کرنے لگا، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ غلط کیا آپ نے، وہ غلط کیا آپ نے، آپ کو حکومت سنبھالنا نہیں آتا، آپ یہاں کیا بادشاہ بنے بیٹھتے ہیں، بڑے بد اخلاق آدمی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، یعنی بادشاہ کی پوری برائی کرتے۔ ایک دو آدمی جو وہاں بیٹھے تھے ان میں سے ایک آدمی بادشاہ کا خاص آدمی وزیر تھا، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے وہیں پر کہا کہ بادشاہ پتا ہے یہ آپ کے بارے میں ایسا ایسا بول رہے، آپ کو برا بھلا بول رہے ہیں، آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو بد اخلاق بول رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں ایسی ایسی باتیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا، اچھا ہماری مجلس میں آ کر اپنی زبان کے اندر ہماری برائی کرتا ہے، ہمارے سے ٹکر لیتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آ کر اس نے کہا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ ایک اور آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اس کی زبان کو جانتا تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس آدمی نے جو کچھ گفتگو کی ہے وہ صحیح طور پر اس آدمی نے سمجھا نہیں ہے، میں بھی اس کی زبان سے اچھی طرح واقف ہوں، یہ جو بول رہا تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ کی تعریف میں پل باندھ رہا تھا، آپ کی تعریف میں گیت گا رہا تھا اور ایسی ایسی آپ کی خوبیاں بیان کر رہا تھا، یہ ہے حقیقت، یہ نہیں ہے جو یہ صاحب بول رہے ہیں۔ بادشاہ نے اس کی بھی سنی، اس کی بھی سنی اور اس کے بعد اپنے فیصلے کو واپس لے لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات میں مانتا ہوں اور میں نے جو فیصلہ دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس فیصلے کو واپس لیتا ہوں اور یہ حکم دیتا ہوں کہ اس کو خلعت اور انعام سے نواز کر بھیج دیا جائے، اس کو انعام دے کر بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلے آدمی نے جو بتایا وہ سچ ہے، جو تم نے بتایا وہ جھوٹ ہے۔ اس نے کہا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلے آدمی نے جو مجھے خبر دی وہ سچی بات ہے، یہ آدمی میری برائی ہی کر رہا تھا،
جو کچھ کہا وہ جھوٹ ہے، لیکن میں پھر اس کے ساتھ کہتا ہوں اس کے سچ سے تمہارا جھوٹ بہت اچھا ہے، اس کے سچ سے تمہارا جھوٹ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اس کے سچ کو مانتا ہوں تو اس کا سر قلم ہوتا ہے، تمہارے جھوٹ کو مانتا ہوں تو اس کی جان بچ جاتی ہے۔ جان کا بچنا اچھا ہے، نہ ہے کہ جان کا چلے جانا۔ اس لیے تمہارا جھوٹ مجھے بہت پسند آیا، اور پھر اس کو بھی انعام دے دیتا ہے۔ یہ حضرت شیخ سعدی نے اپنی کتاب گلستان کے اندر واقعہ لکھا ہے، واقعی بہترین واقعہ۔ تو بھائیو، بعض وقت دلوں کو جوڑنے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ جھوٹ بولو۔ جب شریعت جھوٹ تک کی اجازت اس لیے دے دیتی ہے کہ دلوں کو جوڑا جائے، تو آپ اندازہ کرو لوگوں کو توڑنے کے لیے تو سچ کی بھی اجازت نہیں، لوگوں کو توڑنے کے لیے تو سچ کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسا سچ اسلام کے اندر جائز نہیں، اور اسی کا نام تو ہے یہ چغلی کھانا۔ ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، اگرچہ وہ سچی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس سے دل ٹوٹتے ہو، خاندان ٹوٹتے ہو، معاشرہ بگڑتا ہو، اور لوگوں کے درمیان میں بے چینی اور اضطراب اور انتشار پیدا ہوتا ہو، ایسے سچ سے تو جھوٹ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر چغلی کھانے کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا۔ اس طرح بہت سی بیماریاں ہیں، اخلاقی گراوٹ کی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے منع کیا، یہ ہے برے اخلاق۔ اس کے مقابلے میں اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو لوگ سنتے ہیں ان باتوں کو، ان کو یہ عزم لے کے جانا چاہیے ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان نیکیوں کو، خوبیوں کو پیدا کریں گے اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔